السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی فؤاد اسلم محمد اسلم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جہنم کی آگ سے نجات نصیب فرمائے۔ ہم اس وقت رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آخری عشرے میں اس امت محمدیہ کے لیے ایک بہت عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر یہ وہی عظیم الشان رات ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس رات میں عبادتوں کا ثواب 1000 مہینے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینہ 80 سال سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس ایک رات میں عبادت کر لینے کا ثواب اتنا زیادہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اس رات کی حصولیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور اس رات کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں اس پورے عشرے کو عبادتوں سے، نمازوں سے اور اسی طرح سے نیکی کے جتنے کام ہیں ان سے اس پورے عشرے کو بھر دینا چاہیے، اور اس پورے عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں خصوصی عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے لیے جو دعا ہمیں سکھلائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کا بھی ہمیں خاص اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور ان راتوں میں سے کوئی ایک رات پکڑ کر اگر ہم بیٹھ جائیں اور ساری راتوں کو سو جائیں تو یہ عمل مناسب نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کا جو علم تھا وہ کیوں اٹھا لیا۔ تو ہمیں اس مصلحت اور اس حکمت کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کا علم جو ہم سے اٹھا لیا، تو ہمیں اس رات کی تلاش میں پورے عشرے محنت کرنا چاہیے، یا کم از کم اس عشرے کی طاق راتوں میں محنت کرنی چاہیے۔ تو یہ جو محنتیں ہم سے ہوں گی یہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوں گی، اللہ رب العالمین کے یہاں ان کی قدر ہوگی اور یہ محنتیں، یہ نیکیاں کبھی ضائع نہ جائیں گی۔ تو ہمیں اس رات کی تلاش کے لیے پورے عشرے محنت کرنی چاہیے، یا کم از کم طاق راتوں میں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ نیکی کے جتنے کام ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے جتنے کام ہیں، صدقہ و خیرات کے جو کام ہیں وہ ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے نیکی اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور اسی طرح سے اس رات کے سلسلے میں جو علامتیں وارد ہوئی ہیں کہ اس رات کی صبح ایسی ہوتی ہے اور ویسی ہوتی ہے، ان سب چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی دن آپ نے کسی صبح کو وہ علامتیں دیکھ لیں تو میرے بھائی آپ کی وہ رات آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی رہے گی، تو ان علامتوں کے دیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادتیں، نمازیں، دعائیں اور اسی طرح سے تلاوت کلام پاک کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس رات کو نیکیوں سے بھر سکیں۔ اسی طرح سے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اپنی راتوں کو آپ زندہ کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس پورے عشرے کو عبادتوں سے بھر دینا چاہیے، نیکیوں سے اس پورے عشرے کو زندہ کر دینا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کے چند ایام اور بچے ہیں، انہیں غنیمت جانتے ہوئے جتنا کچھ ہو سکے ہمیں اللہ کے جناب میں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کی جتنی نیک خواہشات ہیں، ہم تمام مسلمانوں کی جتنی نیک تمنائیں ہیں، اللہ رب العالمین ان تمناؤں کو پورا فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم تمام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔